ویلکم ٹو ناول بائی ماجد۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آپریشن محبت کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ یہ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو آپ نے لاسٹ میں کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے اس سے اگلے ناولز بھی ایزیلی مل جائیں، اور کمنٹ میں بھی بتانا کہ آپ کو نیکسٹ کون سا ناول چاہیے۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اسلام آباد میں واقع اس بنگلے کے گیٹ پر لکھی تختی پر دو نام لکھے تھے، ڈاکٹر ہارون اور حمزہ فیاض بیگ۔ گیٹ کے بائیں طرف کھڑکی تھی جس میں سیکورٹی گارڈ بیٹھا نظر آتا تھا۔ اندر جاؤ تو ایک طرف گیراج اور دوسری طرف لان تھا، اور سامنے اندر کو کھلتا لکڑی کا خوبصورت دروازہ۔ لاؤنج میں کافی کی مہک پھیل رہی تھی اور فرائی انڈوں کی خوشبو اس میں رچی بسی تھی۔ اتوار تھا تو مسٹر اینڈ مسز ہارون فرصت سے سو رہے تھے۔ ناشتہ شیری کے لیے بن رہا تھا، اسے 2 گھنٹے کے بعد لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ صوفے پر وہ اور ارحاب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ارحاب کو اس کی کمپنی پسند آ رہی تھی، تبھی وہ وقفے وقفے سے اس کے کھلکھلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ بیرونی دروازہ کھلا تھا اور ٹریک سوٹ میں ملبوس حمزہ اندر داخل ہوا۔ ارباب کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ بابا! وہ صوفے سے بازو پھیلا کر حمزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ حمزہ اسے دیکھ کر مسکراتا اس کے پاس آیا۔ بابا، آئی مشن یو، آئی مش یو۔ وہ ہونٹ نکالے بیٹھا تھا۔ حمزہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ مارا۔ میں شاور لے کر آتا ہوں، آپ شیری چچو کے ساتھ باتیں کرو۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور ارحاب شیری کی طرف مڑ گیا جو اب اس کے کانوں میں کچھ کہہ رہا تھا۔ 5 منٹ کے بعد گیلے بالوں کو ہاتھ سے جھڑکتا وہ باہر آیا تو ارحاب اس کی طرف لپکا۔ حمزہ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ رک جاتے تم 1-2 دن اور؟ حمزہ شیری سے مخاطب تھا۔ ارحاب اس کے بالوں میں ہاتھ مار کر خوش ہو رہا تھا۔ بھابھی سمایا اکیلی ہے وہاں۔ بھائی، سمایا اکیلی ہے وہاں، پھر بزنس بھی دیکھنا ہے۔ وہ اداس لگ رہا تھا۔ اچانک ہی حمزہ اسلام آباد آ گیا تھا اور وہاں گھر پر سمایا اور شیری اکیلے رہ گئے تھے۔ حمزہ تو ان کو بھی ساتھ آنے کا کہہ رہا تھا، مگر اپنے بزنس کی وجہ سے وہ یہ شفٹ نہیں کر سکتے تھے۔ حمزہ نے سر ہلایا، تبھی لینڈ لائن بجی اور وہ میز پر رکھا فون پر جھکا تھا۔ سر، آپ سے ملنے نور بخش آیا ہے، کہتا ہے بہت ضروری کام ہے آپ سے۔ گارڈ تفصیلات بتا رہا تھا۔ ارحاب کو خود سے الگ کرتے اس نے دماغ پر زور دیا۔ اس نے یہ نام کہیں سنا تھا، پھر کڈل رکھنے سے پہلے اس نے کہا، ڈائننگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ ساتھ ہی کھڑا ہو گیا اور اندرونی راہداری سے ہوتا ڈائننگ روم میں آ گیا، جہاں ایک بزرگ سا آدمی پہلے ہی بیٹھا تھا۔ اس کی کمر تقریباً جھکی تھی، جسم کمزور تھا، چہرے پر بے پناہ جھریاں تھیں۔ حمزہ کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہو گیا اور آگے بڑھ کر ہاتھ تھاما۔ دونوں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو آدمی بولا، صاحب، بڑی دور سے امید لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ وہ بولا تو آواز لرز رہی تھی۔ حمزہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بغور اسے سن رہا تھا۔ میری 17 سال کی بچی کے ساتھ کسی نے، اس نے سر جھکا دیا، بوڑھی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حمزہ مستروب سا سیدھا ہوا، ٹانگ سے ٹانگ اتاری۔ چھوڑو یہ بات، آگے بولو۔ وہ شاید سمجھ گیا تھا، تبھی اگلے مدعے پر جانے کو کہا، مگر بوڑھے آدمی نے اپنی بات مکمل کی۔ اس کے ساتھ زیادتی کر کے ویڈیو نیٹ پر چڑھا دی ہے۔ آواز کی لرزش اور نمایاں ہونے لگی۔ سر اور جھک گیا۔ حمزہ کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ تھانے رپورٹ کروائی؟ حمزہ کے دماغ میں یہ خیال آیا تو اس نے فوراً سے اس بات میں سر ہلایا، پر صاحب وہ آدمی بڑا طاقتور ہے، کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتا، سب نام سن کر ہی ڈر جاتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا، اور حمزہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ وہ ابتدائی تفتیش کرنے لگا۔ جی میں لاہور سے آیا ہوں، آدمی نے پنجابی لہجے میں بتایا، اور حمزہ کا ماتھا ٹھنکا۔ تو آپ اسلام آباد؟ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا اور وہ آدمی جھٹ سے بولا، صاحب مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ نے نفی میں گردن ہلائی اور کھڑا ہو گیا۔ میں پولیس کی نوکری چھوڑ چکا ہوں، آپ اپنے علاقے کے تھانے والوں سے مدد۔ آدمی نے بات مکمل نہیں کرنے دی اور جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ مہربانی کرو صاحب، بڑی امید لے کر آیا ہوں، کوئی میری مدد نہیں کرتا، میری بچی پاگل ہو جائے گی، خدا کے واسطے میری مدد کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ حمزہ نے نفی میں سر ہلایا، ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا، مگر وہ بولتا چلا گیا، میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اس کی حفاظت نہیں کر سکا، کمزور ہوں صاحب، ایسے بڑے ہاتھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پر اپنی بچی کو انصاف تو دلا سکتا ہوں۔ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے۔ میں کچھ پیسے لایا ہوں، اپنی ساری جمع پونجی لے کر آیا ہوں۔ اور وہ جیب سے مڑے تھوڑے 10 20 50 100 کے نوٹ میز پر رکھ رہا تھا۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا رد عمل دے، اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس سسٹم کا اب حصہ نہیں تھا، کم از کم اپنی طرف سے تو نہیں۔ حمزہ اس کی طرف آیا اور کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا جی میں پولیس کی نوکری چھوڑ چکا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مجھے حیرت ہے آپ اتنی دور میرے پاس کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا آپ کو؟ وہ آرام سے پوچھ رہا تھا۔ بزرگ کی آنکھوں سے آنسو لڑک رہے تھے۔ میں بڑی امید سے آیا ہوں صاحب، اس کڑی نے کہا تھا کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے۔ حمزہ نے ایبرو اٹھائی۔
کون لڑکی؟ مگر پوچھا نہیں، پوچھنے کا حال ہی نہیں تھا۔ پھر نفی میں سر ہلاتے مڑنے لگا، مگر اس سے پہلے وہ آدمی اس کے پیروں میں پڑ گیا۔ ارے! وہ اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں اٹھا۔ خدا کا واسطہ ہے صاحب، خدا کا واسطہ ہے، میں اپنی زمین بیچ دوں گا، میری بچی کو انصاف دلا دو۔ میں اس کے جہیز کا ایک ایک سامان بیچ کر پیسے دے دوں گا۔ بڑی امید لے کر آیا ہوں، میری بچی مر جائے گی۔ میں برا باپ نہیں بننا چاہتا۔ صاحب میری بچی مر جائے گی۔ صاحب تمہاری بھی تو کوئی بیٹی ہوگی نا، بہن ہوگی۔ صاحب خدا کے لیے میری بچی کو بچا لو۔ وہ روئی جا تھا، بولے جا رہا تھا۔ حمزہ لب کاٹتے ساتھ ساتھ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر باپ کی محبت اپنے جسم کی طرح کمزور نہیں تھی۔ وہ نہیں اٹھا، منتیں کرتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ حمزہ کا سر اب درد کرنے لگا۔ جس ادارے سے وہ بھاگ رہا تھا وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں اپنے دوست سے بات کروں گا، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا، وہ بمشکل کہہ پایا۔ بوڑھے آدمی نے سر اٹھایا۔ حمزہ نے اسے نظر نہیں ملائی۔ کس سے بات کرے گا؟ علی اور فریحہ سے؟ اتنے سالوں میں تھانے میں کئی تبدیلیاں ہو چکی تھی۔ علی گجرات اور فریحہ جنگ تعینات تھے، مگر وہ بس تسلی دے رہا تھا، جھوٹی تسلی۔ بزرگ آدمی کھڑا ہو گیا، تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ اللہ تمہیں بہت عزت دے، تم بہت ترقی کرو، تمہارے بچے کبھی کسی تکلیف میں نہ پڑے صاحب۔ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا، دعائیں دے رہا تھا۔ حمزہ کا دل چاہا وہ چیخے، کیا بے بسی تھی۔ جھوٹی تسلی اس بوڑھے باپ کے ساتھ جھوٹی تسلیاں اس بوڑھے باپ کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ وہ حلق تک کڑوا ہوا تھا، گلے میں کچھ اٹک گیا تھا۔ وہ محض سر ہلا سکا، وہ اس آدمی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آدمی جانے کو مڑا، دروازے تک پہنچا، تب وہ مشکل حمزہ کہہ پایا، یہ اٹھا لیں۔ اشارہ میز پر رکھ کے مڑے توڑے نوٹوں کی طرف تھا، جس میں اس نے ابھی چند نوٹ جیب سے نکال کر مروڑ تو روڑ کر ڈال دیے تھے۔ ابھی کسی طرح تو اپنے آپ کو تسلی دینی تھی۔ وہ خود کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کر گیا تھا۔ آدمی نوٹ جیب میں ڈال کر باہر نکل گیا، جاتے ہوئے بھی اس کی زبان پر ہزاروں دعائیں تھیں، اور اب واقعی اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ وہ ڈائننگ روم سے باہر نکلا، راہداری عبور کرتے لاؤنج میں آیا۔ سب کھانے کی میز پر موجود تھے۔ اسے دیکھ کر ادابہ نے اسے آواز لگائی۔ کون تھا؟ وہ رکا، حلق سے آواز نکالنا محال تھا۔ نظر ارحاب پر پڑی، جو حیا کی گود میں بیٹھا جوس پی رہا تھا۔ صاحب تمہارے بچے کبھی کسی تکلیف میں نہ پڑے، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ الفاظ گونج گونج کر آ رہے تھے۔ ایک باپ کی محبت کا مذاق بنا کر آیا تھا، وہ جھوٹی تسلیاں دے کر آیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پولیس کا حصہ نہیں تھا۔ یہ تسلی سکون بخش تھی۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ میز کی طرف آیا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا رنگ متغیر تھا، کوئی تھا غلط جگہ آ گیا تھا۔ وہ خود کلامی سے کے انداز میں بولا، جھک کر حیا کی گود میں بیٹھے ارحاب کا گال چوما۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی پریشانی حیا سے کب چھپنی تھی۔ وہ ارحاب کو ناشتہ کروانے لگی، اور پھر سب کے اٹھنے کے بعد برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ دیے۔ باقی کام اب عشرت کا تھا، جو اتوار کو دیر سے گھر آتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو حمزہ اسٹڈی ٹیبل کے سامنے کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حیا نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چونک کر مڑا اور ساتھ ہی اپنے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ ماما میں جاب کے لیے اشتہار دیکھ رہا تھا۔ وہ صاف جھوٹ بول گیا۔ ہاں دیکھ لو، میں تم سے پوچھنے آئی تھی کہ شیری ارحاب کو لے جانا چاہتا ہے تو بھیج دوں؟ اس نے عام سے انداز میں پوچھا، اور حمزہ کرنٹ کھا کر کرسی سے اٹھا۔ بالکل نہیں، ہم کبھی لاہور نہیں جائیں گے۔ باپ کا دل فوراً کسی نے مٹھی میں بھیج دیا۔ 2 دن کی بات ہے حمزہ، سمایہ کو اچھا لگے گا، ان کے کون سا اپنے بچے ہیں ابھی۔ وہ 2 قدم اس کی طرف آئی تھی اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ تھا وہ چھپا رہا تھا۔ نہیں، وہ 2 ٹوک سا بولتے دوبارہ اسٹڈی کی طرف مڑا۔ نہیں ہے تو کر لے، وہ جل کر بولا۔ ارحاب کو لاہور بھیجنے کا خیال ہی بھیانک تھا۔ وہ اب اس کے سر پر کھڑی بول رہی تھی، حمزہ یہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہتر وقت سوچ رکھا ہے۔ یوں کسی کو کہنا تکلیف دیتا ہے۔ حمزہ خود اس انتظار کی تکلیف سے گزرا تھا، مگر اس وقت تکلیف کچھ اور تھی۔ حمزہ پلیز، آئی وانٹ ٹو بی alone for same time۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا اور سر جھکاتی دروازے کی طرف آئی۔ حیا نے گہرا سانس لیا اور سر جھکاتی دروازے کی طرف آئی۔ تبھی اس نے حمزہ کو کہتے سنا، شیری سے کہو سمایہ کو یہاں لے کر آئے کچھ دنوں کے لیے۔ وہ دونوں دروازہ بند کر کے نکل گئی، اور وہ پیچھے دوبارہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ اسکرین پر چند دن پہلے کا نیوز پیپر کھلا پڑا تھا، جس کی سرخی تھی، لاہور 17 سالہ انیسہ کی ویڈیو زیادتی کے بعد 17 سالہ انیسہ کی ویڈیو زیادتی کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل۔ باپ انصاف کے لیے در بدر۔ شیری لاہور آ گیا تھا اور آتے ہی اپنے آفس آ گیا، جہاں سمایہ بھی موجود تھی۔ وہ اسے ارحاب کی شرارتوں کے بارے میں بتا رہا تھا، تصویریں دکھا رہا تھا، اور وہ اس سے حیا اور حمزہ کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ جامنی فراک پر شیفون کا دوپٹہ گلے سے لگائے،
ہلکے جامنی میک اپ کے ساتھ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ سربراہی کرسی پر وہ بیٹھی تھی اور سامنے شیری کے سمایا کا آفس تھا۔ تم کہہ رہے تھے ارحاب کو لے کر آؤ گے؟ اس نے سرسری سا پوچھا تو شیری نے آگے ہو کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں پتہ ہے حمزہ بھائی لاہور کے نام سے ہی اپنی فیملی کو دور رکھتے ہیں، تو میں نے فورس نہیں کیا، پر وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں لے کر آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ وہ مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ بھابھی کی بھی کال آئی تھی، سمایا سے بتانے لگی، کہہ رہی تھی جلد وہ حمزہ اور ارحاب کو لے کر لاہور آئیں گی، ان کا کوئی سیشن ہے۔ شیری نے شانے اچکائے، ان کے آنے سے بہت کچھ بدلا ہے، اینڈ آئی ایم شور اگر وہ کہہ رہی ہیں تو حمزہ بھائی کو ضرور لائیں گی، مگر کم از کم بھابھی اور ارحاب کو اکیلے نہیں بھیجیں گے۔ وہ حمزہ کی انسیکیورٹیز جانتا تھا، تبھی یقین سے بولا اور سمایا نے سر ہلایا۔ حیا نے اب تک ایموشنلی سپورٹ کیے رکھا تھا، وہ اس کی جٹھانی سے زیادہ بڑی بہن بنی تھی۔ کیا سچ؟ کیا سوچ رہی ہو؟ منی فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہ دوبارہ سے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ حیا بھابھی میں کچھ تو ہے شیری، جو وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتی ہیں۔ وہ دونوں بازو میز پر رکھتے بولی تو شیری نے اس بات میں سر ہلایا۔ یو نو، جب میں شادی کر کے آئی تھی تو جب سب کمرے میں چلے گئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا۔ آفس شیری کے کمرے میں بدل گیا۔ عروسی جوڑے میں ملبوس وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، ابھی سب اٹھ کر گئے تھے اور اب وہ حیا کے کمرے میں اکیلی تھی حیا کمرے میں اکیلی تھی۔ حیا اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی کہہ رہی تھی، سمایا پہلے تم میری دوست تھی اور اب دیورانی بھی ہو۔ سسرال کے رشتے تھوڑے نازک ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر دوری لے آتی ہے، تو پہلی بات کہ تم مجھے حیا بھابھی جو کہنا چاہو کہہ کر بلا سکتی ہو، حیا یا بھابھی کہہ کر جو کہنا چاہو کہہ کر بلا سکتی ہو۔ حمزہ پہلے ہی تمہیں کہہ چکا ہے کہ شیری کی طرح تم اسے حمزہ بھائی بلاؤ۔ اور دوسری بات، وہ سانس لینے کو رکی اور سمایا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس نے سمایا کا ایک ہاتھ پکڑا تھا۔ کبھی تمہیں لگے کہ میں تمہارے ساتھ جان انجانے میں کچھ زیادتی کر رہی ہوں تو شیری سے کہنے کے بجائے یا دل میں رکھنے کے بجائے تم میرے پاس آ سکتی ہو۔ آئی ول ٹو لسن یور شکایتیں۔ انگریزی جملے میں ایک لفظ اردو کا بول کر وہ اور سمایا ہنسی تھی۔ تو میری پیاری دیورانی صاحبہ، ہر رشتے میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات دل میں آ جائے تو فوراً ہی متعلقہ بندے سے کلیئر کر لی جائے۔ ہو سکتا ہے کہنے والے نے کسی اور طرح کہی ہو، تو اگر رشتہ بچانا ہو تو جلد از جلد بات کر لی جائے، ناراضگی میں کمیونیکیشن کبھی ختم نہ کی جائے۔ بات کرنے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، کیا سمجھی؟ وہ فرینک ہو کر کہہ رہی تھی اور سمایا سر ہلاتی مسکرائی تھی۔ ضرور، شیری نے مسکرا کر سر ہلایا اور دوبارہ سے اپنے آفس میں تھے۔ حیا بھابھی کو انسانی نفسیات سمجھنا آتی ہیں، وہ نہ فوراً فیصلے سناتی ہیں نہ فوراً جج کرتی ہیں، کہہ رہی تھی تبھی سمایا کا فون بجا۔ حیا بھابھی کالنگ۔ اسکرین شیری کی طرف گھماتے اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کو بند کرتی حیا کہہ رہی تھی، کیسی ہو پیاری لڑکی؟ پہلے اداس تھی، اب میرا شوہر آ گیا ہے تو ٹھیک ہوں۔ وہ ہنسی تھی۔ شیری نے اسے اشارہ کیا کہ فون اسپیکر پر ڈالے۔ سمایا نے فون اسپیکر پر ڈال کر میز پر رکھا۔ بھابھی، ارحاب نے آپ کو کچھ بتایا؟ مسکراہٹ دباتے وہ پوچھ رہا تھا۔ سمایا نے اشارہ کر کے پوچھا، کس بارے میں؟ تبھی حیا کی آواز آئی، کیا بتانا تھا؟ وہ ہنسا، کچھ نہیں۔ اب فون پر ارحاب بول رہا تھا، چاچو آئی ول کم۔ سمایا فون پر جھکی تھی۔ ہاب، چچی کو بھول گئے ہو؟ چچی آئی مش یو۔ ایک نظر ماں کو دیکھ کر وہ شرما گیا تھا اور سمایا کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ کب آؤ گے چچی کے پاس؟ حیا نے اسے بتایا تو وہ جھٹ بولا، ماما شاید آؤں گا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا، آپ بیبی سیٹر کب لاؤ گی؟ ایک دم سب کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ حیا نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا، کیا بول رہے ہو؟ تو وہ آگے بولا، چچو واز سینگ بیبی سیٹر آئے گی۔ شیری نے سر سے ہاتھ میں گرایا۔ سمایا مسکرائی تھی، اوئے میں نے کہا تھا اپنے بابا سے کہنا۔ حیا کو سمجھ آ گیا تھا وہ کچھ دیر پہلے کیا پوچھ رہا تھا، تبھی ارحاب سے فون لیتے ڈانٹتے بولی، شیری تم باز آ جاؤ۔ شیری نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سمایا اسے الگ غصے سے دیکھ رہی تھی، حیا الگ اسے سمجھا رہی تھی، پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور فون بند کر دیا۔ شیری اور سمایا کو یہیں آفس میں چھوڑ کر اسلام آباد حمزہ کے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فون کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ علی کچھ کرو، وہاں ایس ایچ او کو کال کر کے اسے کہہ کر اس کیس کو دیکھے۔ وہ مصروف سا بول رہا تھا، دوسری طرف کی بات سن کر وہ دوبارہ بولا، یار کسی اور سے کہہ دے، فریحہ سے کہہ دے، کسی سے بات کرے، وہ بیچارہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ میں مدد کروں گا۔ حمزہ یوں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تھانے دار تیری جگہ آیا ہے اور اس کے پیچھے بڑے لوگ ہیں، وہ کیوں ہماری بات سنے گا؟ حمزہ چپ رہا، کیا کرے وہ؟ تبھی علی کی آواز دوبارہ ابھری، ایک کام ہو سکتا ہے اگر تو واقعی سیریس ہے اس کیس کو لے کر۔ حمزہ جھٹ سے بولا، تو بتا یار، کچھ کر۔
وہ اس بوجھ سے خود کو جلد از جلد آزاد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس پریشانی میں زیادہ ہی چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ تو خود آ جا۔ وہ چپ ہوا، پھر دوبارہ بولا، اپنی ریزیگنیشن واپس لے لے، تجھے فوراً تیری سیٹ پر بحال کر دیا جائے گا، پھر جیسے مرضی کیس کو دیکھ۔ سیدھی طرح کہہ کہ کچھ نہیں کر سکتا وہ جل کر بولا اور فون بند کر دیا۔ جب سے وہ آدمی گیا تھا حمزہ مضطرب، بے انتہا مضطرب تھا۔ ایک باپ کی اپنی اولاد کے لیے آنسو تھے جو دوسرے باپ کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا بکواس ہے، وہ بڑبڑاتا آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا۔ نئی صبح وہی بیزاری لے کر طلوع ہوئی تھی۔ وہ بستر سے نکلنے کو تیار نہیں تھا۔ ارحاب بار بار کمرے کا چکر لگا رہا تھا اور اب بھی وہ اس کی کمر پر بیٹھا تھا۔ بابا، ماما از کالنگ یو، said her, I am not feeling good۔ وہ بند آنکھوں سے بولا اور ارحاب پریشانی سے اسے دیکھنے لگا، پر جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا۔ آپ کو خار ہے؟ حمزہ نے آنکھیں کھولی۔ ارحاب اس کے منہ پر جھکا ہوا تھا۔ حمزہ اسے پکڑتا سیدھا ہوا اور اپنے پیٹ پر بٹھایا۔ بابا اداس ہیں۔ اس کے ہاتھ میں اپنی انگلی پکڑاتے وہ واقعی اداس اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ ماما کہتی ہیں کہ جب آپ اداس ہوتے ہیں تو اسے بات بھول گئی تو معصومیت سے باپ کو دیکھا۔ I forget it۔ حمزہ مسکرایا اور اسے خود پر جھکاتے گال چوما۔ ارحاب کو گود میں لے کر انگڑائی لیتا باہر نکلا۔ حیا کچن میں تھی۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں، لاہور سے جہاں انیسہ زیادتی کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، انیسہ کے باپ کی طرف سے ایک بڑی سیاسی ہستی کا نام لیا جا رہا ہے۔ حمزہ کا ماتھا ٹھنکا۔ سیاسی ہستی، ماتھے پر تیور در آئے۔ اب نیوز کاسٹر بار بار دہرا رہی تھی، بڑی پیش رفت، انیسہ زیادتی کیس، سیاسی ہستی۔ اس نے ناگواری سے ٹی وی کو بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ اس نیوز کو فالو نہیں کیا تھا۔ وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ اوپر سے علی کی بات، سب دماغ میں گچ مچ ہو رہا تھا۔ نیوز پیپر، نیوز چینل، سب کو وہ نظر انداز کر رہا تھا، مگر اپنے اندر سے آتی آواز بہت بلند تھی اور یہ اس کو بے سکون کر رہی تھی۔ وہ اتنا خود غرض کب بن گیا تھا؟ کیا بات ہے جناب، آج کل آپ کچھ زیادہ ہی نہیں سو رہے؟ کافی کا مگ اسے پکڑاتی وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ بابا از اپسیٹ۔ ارحاب ماما کی گود میں چڑھتا بولا تو حیا نے اس کے گرد اپنے بازو باندھے تھے۔ تو کیا آپ نے بابا کو نہیں بتایا کہ پریشان ہونے کے بجائے اپنے دل کے سنے؟ حیا اس کے بال سہلا رہی تھی۔ حمزہ نے مگ ہونٹوں سے لگایا۔ جب زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو جو دل کرے اسے ایک بار ٹرائی ضرور کرنا چاہیے، وہ ارحاب سے کہہ رہی تھی، مگر الفاظ حمزہ کے لیے تھے۔ ارحاب نے باپ کو دیکھا اور ماں کی گود میں اچھلا تھا۔ بابا دل کی سنو۔ اسے خود ماں کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، مگر باپ کو ماں کے الفاظ پہنچا دیے تھے۔ حمزہ اداسی سے مسکراتا اس کے گال پر جھکا، چوما اور سیدھا ہوا۔ اپنی ماما سے کہو میں نے دل کی سن لی، وہ میرے کپڑے نکال دیں، میں لاہور جا رہا ہوں۔ اس نے لاہور کے نام پر حیا کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحاب کو حمزہ کی گود میں بٹھاتے وہ خود کھڑی ہو گئی۔ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے حمزہ۔ وہ کمرے کی جانب بڑھی۔ حمزہ نے اس کے الفاظ دہرائے۔ سکون اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا۔ الفاظ میں کتنی تاثیر ہوتی ہے نا، دوسرے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ حیا اس کے کپڑے استری کرنے لگ گئی اور وہ فون پر نمبر ملا کر بات کرنے لگا۔ یکایک ڈور بیل بجی تو فون کان اور کندھے کے بیچ رکھا۔ ارحاب کو اٹھایا، اس نے دروازہ کھولا، سامنے گارڈ کھڑا تھا۔ اس میں ہاتھ میں ایک خوبصورت لفافہ تھا۔ لفافہ اس نے حمزہ کے ہاتھ میں تھمایا اور واپس مڑ گیا۔ حمزہ نے فون پر اللہ حافظ کہا اور اسے جیب میں اڑیستا اندر آ گیا۔ ارحاب کو نیچے اتار کر وہ لفافہ کھول کر دیکھنے لگا۔ اندر انویلپ کی طرح کا ہی خوبصورت فولڈر تھا۔ وہ اب فولڈر کھول کر پڑھتا رہا تھا۔ آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے چمکی اور اس نے وہیں سے حیا کو آواز دی، حیا۔ سوالیہ نظروں سے کمرے سے سر نکالنے سے دیکھ رہا تھا۔ سی دس، اس نے دور سے ہی فولڈر اسے دکھایا اور پھر پڑھ کر بتانے لگا۔ انگریزی میں لکھا تھا، عالمی ایوارڈ کی تقریب اسے 7 نومبر کو لندن میں منعقد کی جا رہی ہے۔ مسز حیا حمزہ فیاض بیگ اور ان کی فیملی کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور اس نے نظر اٹھا کر حیا کو دیکھا جو اب اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ اور مسز حمزہ اپنی مینٹل ہیلتھ پر لکھی گئی شاہکار کتاب پر عالمی ایوارڈ وصول کر کے وہاں موجود حاضرین سے ان کے متعلق بات کریں گی۔ اس نے ایک نظر پھر حیا کو دیکھا جو اب دونوں ہاتھ منہ پر رکھے بھی یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیچے تاریخ، وینیو اور دستخط تھے۔ وہ فولڈر صوفے پر رکھنے کو جھکا، مگر حیا نے جھٹ سے اس کے ہاتھ سے فولڈر پکڑا اور جلدی سے کھول کر دوبارہ پڑھنے لگی، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ اب آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس نے تو اتنا دور کا سوچا بھی نہیں تھا، بس کوشش کی تھی کہ لوگوں کی زندگی اس کتاب سے سہل ہو جائے۔ حمزہ نے فولڈر اس کے ہاتھ سے لے کر صوفے پر گرایا اور اسے کندھے سے لگایا۔ یو ڈیزرو دس ایوارڈ۔ وہ اسے سراہ رہا تھا۔ ارحاب ماں کو روتے دیکھ کر پریشان سا صوفے پر کھڑا ہو گیا۔ ماما آر یو اپسیٹ؟
وہ اس کی قمیض پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گود میں اٹھایا تو وہ بھی اب ماں کو دیکھ رہا تھا۔ حیا نے آنسو صاف کرتے تھوڑا اونچا ہو کر ارحاب کا گال چوما۔ آئی ایم بلیسڈ، یور ماما آر سپر لیڈی، حمزہ ارحاب کو اس کے الفاظ میں سمجھانے لگا اور اس نے دونوں ہاتھ کی تالی بجائی تھی۔ یہ ماما از اے سپر لیڈی، وہ کلکلا رہا تھا تو حیا بھی ہنستی تھی۔ اب حمزہ ردابہ اور ہارون کو کال کر کے بتا رہی تھی، پھر شیری کو کال کی، فریحہ، علی، وہ سب کو بتا رہا تھا۔ یہ اس کی فیملی کے لیے قابل فخر لمحہ تھا۔ حیا وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ بات اتنی بڑی تھی کہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب ہاتھ اٹھائے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کالی گول گلے کی شرٹ پہنے، وہ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے، وہ آئی جی پنجاب کے آفس کی عمارت کے باہر کھڑا تھا۔ جہاں سے گیا تھا آج دوبارہ وہیں آ کھڑا ہوا تھا۔ گہرا سانس اندر کھینچتے وہ اندر کی جانب بڑھا اور چند منٹ کے بعد وہ آئی جی صاحب کے آفس میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ حمزہ، ہم حکومت کے پابند ہوتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے پولیس کب حکومتی مداخلت سے آزاد ہے؟ بالفرض میں تھانے دار کو ہدایت کروں بھی تو وہ اس بندے کا قریبی ساتھی ہے، گھر کے بھیدی میری ہی لنکا ڈھا دیں گے۔ آئی جی صاحب آرام سے اسے سمجھا رہے تھے۔ حمزہ نے پہلو بدھا۔ سر، غریب آدمی کی عزت ہی تو ہوتی ہے، اور یہ کہتے اس کے سامنے رانیہ کا جسم لہرایا۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس وقت وہ کچھ اور نہیں سوچنا چاہتا تھا تو بولا، آپ تھانے دار بدل دے، کوئی نیا آدمی بٹھا دے جو اس کیس کو سنجیدگی سے لے۔ حمزہ، تم سمجھدار ہو یار، کوئی بھی کیوں بڑی شخصیت سے دشمنی مول لے گا؟ جس طرح تمہیں اپنی فیملی پیاری ہے، سب کو اسی طرح اپنے گھر والے عزیز ہیں۔ آئی جی صاحب نے میز پر رکھی چائے کی طرف اشارہ کیا اور حمزہ نے سر جھکا لیا۔ اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے پیچھے ہٹ کر اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ کیوں بے سکون تھا؟ سر پلیز، وہ آدمی بڑی امید لے کر میرے پاس آیا تھا۔ ڈو سم تھنگ فار دیم، وہ اب بھی وہیں اٹکا تھا۔ تو تم خود کیوں نہیں اس کیس کو دیکھ لیتے؟ پھر جس کا مرضی نام ڈالنا، جسے مرضی پکڑنا۔ آئی جی صاحب نے حل بتایا اور حمزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دس سسٹم از دی موسٹ کرپٹ ون، وہ بڑبڑایا تھا۔ تو حمزہ، سسٹم کو بدلنے کے لیے سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے، باہر کھڑے ہو کر آپ سسٹم کو نہیں بدل سکتے۔ وہ اسے سمجھانے لگے، تم جب چاہو آ جانا، تمہارا عہدہ بحال کر دیا جائے گا۔ حمزہ تھوڑی دیر بیٹھے باہر آ گیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ مصروف تھا، دل کی سن کر یہاں آیا تھا پر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا رخ اپنے تھانے کی طرف تھا۔ سوچا تھا دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئے گا، مگر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ بے تاثر سا گردن اٹھائے وہ عمارت کے اندر دروازے کی طرف بڑھا۔ کئی لوگوں نے رک رک کر اس کو سلام کیا۔ وہ اب نئے تھانے دار کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ تم تو پکی توبہ کر کے گئے تھے، اب واپس کیسے آنا ہوا؟ تھانے دار دانت نکالتے کہہ رہا تھا۔ حمزہ نے اس کے طنز کے لہجے کو نظر انداز کیا۔ انیسہ کیس کے سلسلے میں آیا ہوں، سنا ہے تم ایف آئی آر میں سیاسی ہستی کا نام نہیں ڈال رہے؟ وہ سنجیدہ سا تھا اور اس کی بات پر تھانے دار نے کہکا لگایا۔ کیا حمزہ، تم جیسے سمجھدار آفیسر؟ پھر رکا۔ ایکس آفیسر جب بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ کیا بھول گئے تم کس وجہ سے گئے تھے؟ میرے یار، پیسہ اور طاقت سب خرید لیتی ہے۔ وہ اب تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا اور حمزہ کو کب پتا تھا کہ یہ دولت اور طاقت کتنے انصاف کو چل دیتی ہے۔ اس نے سر ہلایا اور دوبارہ سے بولا، مجھے اس کا نام ایف آئی آر میں چاہیے۔ تھانے دار نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی غریب کی کیا عزت؟ اور تب حمزہ دھاڑا تھا، چادر غریب کی ہی ہوتی ہے۔ تھانے دار سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میرا سر نہیں کھاؤ، جا کر اوپر بات کرو، مجھے جتنا کہا گیا ہے میں نے وہ کیا ہے۔ وہ یکدم سے درشت ہوا تھا۔ خود ایسے حالات سے بھاگ جاتے ہو اور پھر آ جاتے ہیں انصاف کی رٹ لگانے۔ وہ اونچا اونچا بڑبڑایا تھا۔ حمزہ کے جبڑے بھیج گئے۔ کیا بتاتا اسے اپنی فیملی کے لیے گیا تھا؟ کون سمجھتا ہے اس کے جذبات؟ سر ہلاتا وہ کھڑا ہو گیا۔ میں ہر قیمت پر یہ کیس چلاؤں گا۔ دروازہ مارتا وہ باہر نکلا۔ پیچھے تھانے دار نے نمبر ملاتے فون کان پر لگایا تھا۔ حمزہ آیا تھا، اس کی باتوں سے لگا وہ ری جوائن کرنے کا سوچ رہا ہے۔ پھر ادھر ادھر کی بات سنی۔ کرنے دو جو کرتا ہے، دوبارہ بھاگنا پڑے گا تو شرم سے خود ہی کسی بل میں چھپ جائے گا۔ تھانے دار نے خباثت سے دانت نکالے اور فون رکھ دیا۔ یہ اینٹوں کا چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر تھا جس کے صحن میں بچھی چارپائی پر وہ ہاتھ رکھے وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سامنے وہی بزرگ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ لڑکی نے منہ چادر سے لپیٹ رکھا تھا۔ صاحب، کوئی نہیں سنتا، میں تو تھک گیا ہوں۔ یہ دو بار خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ باپ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ لڑکی کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی۔ حمزہ لب کاٹنے لگا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ وہ آدمی کون تھا؟ میرا مطلب وہ سیاسی شخصیت۔ وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ جس کا شہر میں ڈیرا ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور اس کی آواز گیلی تھی۔ سکلین،
وہ اٹکتے ہوئے بولی اور حمزہ نے سر جھٹکے سے اٹھایا تھا۔ ثقلین؟ وہ منسٹر ثقلین؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا تو حمزہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ گالیاں گالیاں بہت گالیاں دل سے نکلی۔ میں چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو کر مڑا تو پیچھے سے آواز آئی، صاحب میں انصاف کی امید کروں یا زہر کھا کر مر جاؤں؟ لڑکی اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ حمزہ کے قدم زنجیر ہوئے، وہ مڑا نہیں تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ گاڑی اب سڑک پر بے لگام دوڑ رہی تھی، جبڑے بچھے تھے، ماتھے پر بل پڑے تھے، اور اس سے زیادہ بے لگام اس کا دماغ تھا۔ 6 سال میں وہ ثقلین کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو اب وردی کے بغیر، طاقت کے بغیر کیا اکھاڑ لیتا؟ ایک جگہ اس نے گاڑی روکی اور کتنی ہی دیر یوں ہی روک کے رکھی، پھر سر اٹھایا اور جیب سے فون نکالا۔ جی؟ وہ بیزاری سے بولا۔ آگے سے حیا کی آواز کھنکی تھی۔ آپ تو لاہور جاتے ہمیں بھول ہی گئے، پرانی محبوبہ تو نہیں مل گئی؟ وہ جان بوجھ کر تذکرہ کر رہی تھی۔ یار میں پریشان ہوں اور تنگ نہیں کرو۔ وہ بیزار تھا تو وہ سنجیدہ ہو کر بولی، حمزہ کیس لے لو، ری جوائن کر لو۔ وہ کچھ نہیں بولا، بولنے کا دل بھی نہیں تھا۔ میں نے اسٹڈی پر پڑھے تمہارے کاغذات دیکھے۔ حمزہ اس دور میں کون ایسی سچویشن میں اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ وہ غریب ہے، بوڑھا ہے، پر اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ لوگ تو ایسی صورتحال میں خود اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، مگر وہ ایک اچھا اور مضبوط باپ ہے جو جانتا ہے اس کی بیٹی کا قصور نہیں ہے، ورنہ تو بیٹیاں ہی قصوروار ٹھہرائی جاتی ہیں۔ فیصلہ بھی ان کے خلاف ہوتا ہے، لوگ نفرت بھی انہی سے کرتے ہیں اور سزا بھی انہی کو ہوتی ہے۔ وہ کہے جا رہی تھی اور وہ سن رہا تھا، شاید سننا چاہتا تھا۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تم اللہ کے بندوں کی حفاظت کرو، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تم کیوں ہمارے لیے پریشان ہوتے ہو؟ وہ کرو جو تمہیں سکون دیتا ہے، اور تمہارا سکون تھانے میں ہے، ورنہ کچھ دن کے بعد تم ہم سے بھی تنگ آ جاؤ گے، کیونکہ تم وہ نہیں کر رہے جو تم چاہتے ہو۔ دل کا سارا غبار ہٹتا جا رہا تھا، دل بھی تو یہی چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حیا نے اسے پہلے کبھی یہ سب نہیں کہا تھا، مگر تب وہ یہ سننا نہیں چاہتا تھا، اور آج جب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا تو اسے محض ایک بہانہ چاہیے تھا، اور بہانہ حیا نے دے دیا تھا۔ ثقلین نے کیا ہے یہ؟ وہ آہستہ سے بولا، مگر حیا کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ شاید تب ثقلین کا وقت نہیں آیا تھا، اب اللہ نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے، تو بس میری جان اللہ کا نام لو اور کیس میں ہاتھ ڈال دو، اللہ تمہیں کامیابی دے گا۔ وہ اسے ہمت، حوصلہ، دعائیں سب ایک ساتھ دے رہی تھی، اور یہی لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ لیا تھا۔ فون کاٹ کر اس نے ایک اور نمبر ملایا، سر آئی وانٹ ٹو ری جوائن۔ 2 4 باتیں کر کے اس نے فون ایک طرف رکھا، گاڑی سٹارٹ کی اور دوبارہ سے فون اٹھا کر ایک میسج حیا کو کیا، کیا تم نے مجھے میری جان کہا تھا؟ فوراً جواب آیا، استغفر اللہ۔ وہ وہی تھانے کی پرانی عمارت تھی، اپنے آفس میں وہ ٹانگ پر ٹانگ دھرے بیٹھا تھا، سامنے انیسہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل تھی۔ وہ اس وقت تمام تر تفصیلات لے رہا تھا۔ کچھ باتوں پر ہچکچانے لگ جاتی تو حمزہ کانسٹیبل کو اشارہ کرتا کہ چھوڑ دے، کیونکہ وہ اس کیس کو ایک الگ سرے سے پکڑنا چاہتا تھا۔ تمام تر بات بتا کر انیسہ نے مدد طلب نظروں سے حمزہ کو دیکھا تھا۔ سر وہ ویڈیو؟ کہہ کر اس نے سر جھکایا تو حمزہ دونوں ہاتھ باہم پھیلا کر میز پر بازو رکھتے آگے ہوا۔ بیٹا پہلے تو یہ سر اٹھاؤ۔ سر ان کو جھکانے چاہیے جو قصوروار ہیں، اور میں ان کی گردنیں لٹکتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اور دوسرا، تم ایسے انصاف دیکھو گی کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ وہ اب زہر خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ حمزہ کے اشارے پر لیڈی کانسٹیبل اسے باہر لے گئی۔ اب وہ شیری کا نمبر ملا رہا تھا، آئی وانٹ ایوری باڈی ان بیسمنٹ ان 15 منٹ۔ گھڑی دیکھتے اس نے فوراً فون بند کیا، اور اوپر ثقلین کے میسیج کا نوٹیفیکیشن تھا، مبارک ہو حمزہ۔ حمزہ نے ناگواری سے فون جیب میں ڈالا اور خود بھی باہر نکل گیا۔ نوکریاں بحال ہو گئی تھی۔ تبھی 15 منٹ میں ہی شیری، سمایا، شیروان وہاں تھے۔ عنایا اور زاویان کی 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اور زاویان اسے لے کر اپنی فیملی کے پاس دبئی چلا گیا تھا۔ سب لوگ کافی بدل گئے تھے، شادیاں تو سبھی ہی ہو چکی تھی، جسمانی ذہنی طور پر بھی وہ اب میچور دکھتے تھے۔ حمزہ سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے دائیں طرف شیروان اور دوسری طرف سمایا تھے، جبکہ شیری اس کے ساتھ لیپ ٹاپ لیے کھڑا تھا۔ سر جب اتنے ثبوتوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو اب کیا کر لیں گے؟ شیروان منہ بنا کر بولا تھا۔ شیری نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے تم بالکل ڈائپر لگے ہو، وہ اسے سنجیدہ سے کہتا دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا تھا۔ خود ہوگا ڈائپر۔ پھر اس نے ناک پر ہاتھ رکھا، سیملی ڈائپر ہوں، وہ بھی تڑک سے بولا تھا۔ سمائے نے 2 انگلیاں ہونٹوں پر رکھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ شیری نے خفت سے اسے دیکھا تھا۔ حمزہ پرسوچ انداز سے پینسل انگلیوں میں گھماتا اسے دیکھنے لگا۔ کہہ تو صحیح رہا تھا، مگر دوسری بار اس موقع کو جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی ویڈیو پر بحث شروع ہو گئی۔ ویڈیو اتنے لوگوں تک پہنچ چکی ہے کہ ختم کرنا مشکل ہے۔ شیری نے حمزہ کو دیکھا تھا۔
سوشل میڈیا پر تو 1 منٹ لگتا ہے وائرل ہونے میں، اور ایسی چیزیں تو لوگ ویسے ہی فوراً اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ سمایا نے آگے ہوتے کہا، حمزہ باری باری ان کو دیکھ رہا تھا۔ یا ویڈیو میں منسٹر صاحب کی شکل ہوتی تو شاید کچھ بنتا، شیروان نے کہا، اور حمزہ کی گھومتی پینسل رک گئی، دماغ کئی مسافتے طے کرنے لگا۔ کم از کم اسے صاحب مت کہو، شیری نے جل کر کہا، اور سمایا نے حمایت کی، مگر حمزہ اب نہیں سن رہا تھا۔ یکدم وہ پیچھے اٹھا، دیوار میں لگی الماری میں جھک کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ پیچھے میز پر وہ اب بیٹھے اپنی باتیں کر رہے تھے۔ جنت کیسی ہے؟ سمایا شیروان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شیروان کو جنت پہلی نظر میں ہی بھائی تھی، اور اس کا جھکاؤ اس کی طرف دیکھتے شیری نے بات حمزہ کے کان میں ڈالی، اور پھر بات ردابہ سے ہوتے ہارون اور ہارون کے ذریعے جنت کے گھر تک پہنچی۔ اور وہ ویسے ہی ڈاکٹر ہارون کی عزت کرتے تھے، اور حمزہ کو بھی جنت کے دوستوں کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ادھر شیروان کے گھر پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا تھا۔ حمزہ کے توسط سے سب ہو رہا تھا، اور انسان کی گریویٹی بہت ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ آفٹر آل، ایک نظر الماری پر جھکے حمزہ کو دیکھتے اس نے انگڑائی لی تھی۔ اب کم از کم وہ حمزہ کو دیکھ کر چپ چاپ نہیں بیٹھتے تھے۔ حمزہ کو مطلوبہ چیزیں مل گئی تو الماری کے پٹ کو بند کرتا دوبارہ سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سب سیدھے ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں بٹنوں والا فون تھا جو کافی پرانا اور خستہ حال تھا۔ اب وہ اسے کھول رہا تھا۔ سب جھک کر دیکھ رہے تھے۔ فون کھل گیا۔ اس نے بیٹری نکال کر باہر رکھی اور اندر سے ایک میموری کارڈ نکالا۔ اسے اپنے فون میں ڈالا، اور فون کے ساتھ ڈیٹا کیبل لگاتے وہ پرجوش دکھ رہا تھا۔ اب شیری کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر وہ خود بٹن دبا رہا تھا۔ شیری جا کر سمایا کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ تبھی اسکرین پر ویڈیو ابھری، اور حمزہ نے لیپ ٹاپ ان لوگوں کی طرف گھمایا۔ وہ آگے ہو کر اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اسکلین کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو خاصی معیوب تھی۔ سمایا نے ایک نظر دیکھ کر نظر ہٹا لی۔ شیروان نے لیپ ٹاپ حمزہ کی طرف گھمایا۔ وہ اب ویڈیو بند کر رہا تھا۔ حمزہ نے گہری سانس خارج کی۔ یہ وہی ویڈیو تھی جس کی دھمکی حمزہ سکلین کو دے کر آیا تھا، مگر اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ ویڈیو اپنے دوستوں میں دے چکا ہے۔ بلکہ اس نے یہ سوچ کر سنبھال کر رکھی تھی کہ اللہ نے پردہ رکھا تو وہ کیوں کسی کو سر عام نشر کرے۔ مگر اب جب کہ وہ خود ایک گری ہوئی حرکت کر چکا تھا تو وہ کیا پردہ رکھتا۔ سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے شیری کو اشارہ کیا، فیک آئی ڈی سے اپلوڈ کر دو۔ شیری اٹھ کر اس کی طرف آیا۔ ہاتھ جلدی جلدی لیپ ٹاپ پر چلنے لگے۔ سر، اس سے کیا ہوگا؟ ہم تو انیسہ کیس پر کام کر رہے ہیں۔ سمایا فارمل ہو گئی تھی تو حمزہ نے کنپٹی مس لی۔ اگر ہم ڈائریکٹ اس پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر عوام اس کے خلاف آواز بلند کرے گی تو میں دیکھ رہا ہوں اس کی پارٹی اس سے ہاتھ اٹھا لے گی۔ الیکشن کے پاس کوئی اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور پھر میں اس سے نمٹ لوں گا۔ وہ مسکرایا اور سر جھٹکا۔ ایک فرعون کا باب ختم ہونے جا رہا تھا۔ اس نے شیری کی طرف دیکھتے کہا، اور شیری نے لیپ ٹاپ اس کی طرف گھمایا۔ اپلوڈنگ ایک کلک کی دوری پر تھی۔ حمزہ نے سر کو خم دیا اور یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے لگی۔ حمزہ نے ایک میسج ٹائپ کیا، خیر مبارک سکلین صاحب، چیپٹر دی اینڈ۔ میسج کر کے اس نے حیا کا نمبر ملایا۔ فون اسکرین پر حیا کی تصویر ابھری، اور وہ فون کان سے لگاتا باہر نکل گیا۔ حیا اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تقریب میں بولے جانے کے لیے مختلف پوائنٹ کاغذ پر اتار رہی تھی۔ پیچھے بیڈ پر ارہاب بیٹھا بلاک سے مختلف شکلیں بنا رہا تھا۔ حیا کا فون بجا جو بیڈ پر پڑا تھا۔ ارہاب، فون مجھے دو۔ حیا سر جھکائے کچھ لکھ رہی تھی۔ ارہاب نے بلاکس کو چھوڑ کر فون اٹھایا۔ سامنے حمزہ کی تصویر تھی۔ وہ چہکا اور انگلی سے اوپر کو سلائیڈ کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا۔ حیا مسکراتے پیچھے کو مڑی۔ وہ اپنے لاہور والے گھر کے کمرے میں بیڈ پر لیٹا اب ارہاب سے کہہ رہا تھا، میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ شرمایا، میں ٹھیک ہوں۔ اور ارہاب کی ماما کیسی ہیں؟ ماما بھی ٹھیک ہیں۔ حمزہ نے گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ٹانگ لمبی کی۔ کیا کر رہے تھے؟ کھیل رہا تھا، وہ بلاکس کو دیکھ کر بولا، اور حمزہ مسکرایا۔ بابا کو مس نہیں کرتے؟ اور ارہاب نے ہونٹ نکالے۔ آئی مش یو۔ آئی آسک ماما مائی لٹل ماما لیٹس گو۔ وہ کہتی بابا آ جائیں گے۔ وہ روحان سا ہو رہا تھا۔ حمزہ کا دل چاہا وہ ابھی وہاں چلا جائے، مگر ابھی تو اصل کام شروع ہوا تھا، تو وہ پیار سے بولا، بابا مس یو آ لاٹ۔ جلدی سے میں اپنے ارہاب کے پاس آ جاؤں گا۔ ارہاب کھلکھلایا، ماما سے بات کریں۔ حیا جو اٹھ کر اب بیڈ پر آ گئی تھی، ارہاب نے فون اسے تھمایا اور خود دوبارہ سے بلاکس کی طرف مڑ گیا۔ وہ فون لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں جناب بہت مصروف ہو گئے ہیں، کہیں واقعی پرانی محبوبہ تو نہیں مل گئی؟ وہ ایک ٹانگ صوفے پر موڑے بیٹھی تھی۔ حمزہ کا موڈ اچھا تھا تو فوراً سے بولا، فی الحال تو نہیں ملی، لیکن اگر ابھی میسج کر دوں تو ملنے ضرور آ جائے گی۔ حیا نے دانت پیسے، آئی ہیٹ یو، اور وہ ہنسا تھا، نہیں یو لو می۔ حیا بھی ہنستی تھی، دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، مطلب یو ڈونٹ لو می۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا اور حیا محظوظ ہوتے بولی تھی، پتہ نہیں، اور وہ خفا ہو گیا۔ اوکے، ایٹ لیسٹ ارمینا از شور کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ وہ کال کاٹ گیا تھا۔
فون دوبارہ بجنے لگا مگر وہ اسے ہاتھ میں لیے لیٹا رہا۔ رنگ بند ہو گئی اور دوبارہ سے بجنے لگی۔ 2 کالز کے بعد اس نے فون اٹھایا اور خفگی سے بولا، جی بولے۔ وہ آگے سے اتنے ہی پیار سے بولی، آئی مش یو۔ وہ بولا کچھ نہیں تھا، منہ بنائے لیٹا رہا۔ تمہارے ساتھ جینا سیکھا ہے، ہنسنا سیکھا ہے، میں شکر گزار ہوں اللہ کی کہ اس نے مجھے اتنی پریشانیوں میں ڈالا۔ اس نے مجھے تم سے ملوایا۔ میں ہر نماز میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو آج میں مسز حیا حمزہ فیاض بیگ نہ ہوتی۔ وہ ایموشنل ہو رہی تھی، حمزہ کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ کہہ رہی تھی، یو آر مائی لائف، یو آر مائی ایوری تھنگ حمزہ۔ ناراضگی ختم ہو گئی، حمزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سن رہے ہو؟ اس کی طرف سے آواز نہیں آئی تو وہ رکی تھی۔ وہ اتنا کہہ سکا، اس کے الفاظ سے سکون دے رہے تھے۔ تو میری جان، آئی لو یو اے لاٹ، وہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ حمزہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، استغفر اللہ۔ حیا جل گئی۔ کیا یار، ہمیشہ یوں ہی کہتے ہو؟ متواتن ہمیشہ کی طرح ہی جواب دیتا تھا۔ حیا کی خفگی بجا تھی۔ مجھے شرم آتی ہے ایسی باتیں سن کر۔ وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ حیا نے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور اونچا کہا، استغفر اللہ۔ اندر بیڈ پر کھیلتا ارہاب ماں کی آواز سن کر کھلکھلایا تھا، استغفر اللہ۔ ویڈیو آدھے گھنٹے میں ہی ہر موبائل پر دکھنے لگی۔ میڈیا میں تہلکہ مچ گیا۔ ایک سیاسی جماعت کو چھوڑ کر باقیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ثقلین کی پارٹی سربراہی نے اس رسپانس کو دیکھتے فوراً ہی اسے قطع تعلقی کا اظہار کر دیا۔ سب کو اپنی اپنی پڑ گئی تھی۔ عزت چلی گئی تھی، منسٹری چلی گئی تھی۔ اس ویڈیو پر سہاگا یہ تھا کہ حمزہ نے انیسہ پر سے پریس کانفرنس کروائی جہاں اس نے ثقلین کو اپنے کیس میں نامزد کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ جسٹس فار انیسہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تھا اور یہی وقت تھا کہ ثقلین کے اوپر سے ہر طرح کا ہاتھ کھینچ لیا گیا۔ عوام بینرز لیے اس کے ڈیرے کے باہر سیلاب کی طرح امڑ آئی تھی اور اس وقت وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ آنکھیں بدحواسی سے پھٹی تھی، حوالات کی گرمی پسینے کی صورت نچڑ رہی تھی۔ حمزہ نے آخری کمرے میں اسے لے جانے کا حکم دیا اور کافی دیر انتظار کروا کر وہ وہاں گیا۔ سامنے ثقلین اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ تم پچھتاؤ گے، وہ ہتھکڑی میں جکڑے ہاتھوں کے ساتھ اسے دھمکی دے رہا تھا۔ حمزہ اطمینان سے مسکراتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، مگر افسوس، تم مجھے پچھتاتے ہوئے نہیں دیکھ سکو گے۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی۔ ثقلین کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، وہ اسے گالیاں بکنے لگا۔ گالیاں بہت گھٹیا تھی۔ حمزہ نے سب کچھ ریشنل دماغ پر چھوڑ دیا تھا اور کچھ دیر کے بعد وہ جب بول بول کر تھک گیا تو حمزہ نے پیچھے کھڑے آدمی کو اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے عدالت میں لے کر جا رہے تھے۔ ابھی وہ اسے لے کر تھانے سے باہر آئے تھے کہ ایک بڑا ہجوم گیٹ کے باہر کھڑا اسے گالیاں دے رہا تھا، اس کے خلاف نعرے لگا رہا تھا، غم و غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ میڈیا وہاں موجود تھا۔ حمزہ نے کالی اینک آنکھوں پر لگاتے گیٹ پر کھڑا پولیس اہلکار کو اشارہ کیا۔ اسی اشارے کا منتظر تھا۔ گیٹ کھل گیا، ہجوم بے قابو ہو گیا۔ تھانے کا احاطہ لوگوں سے بھر گیا۔ پولیس بظاہر ان کو روکنے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ثقلین کو جا لیا۔ وہ اس کو گالیاں دے رہے تھے، پیٹ رہے تھے، تھپڑ مکے لاتے، جس میں جتنا دم تھا وہ اتنا زور لگا رہا تھا۔ خون اس کے منہ سے بہہ بہہ کر گر رہا تھا۔ وہ اس کو گالیاں دے رہے تھے، پیٹ رہے تھے، تھپڑ مکے لاتے، جس میں جتنا دم تھا وہ اتنا زور لگا رہا تھا۔ خون اس کے منہ سے بہہ بہہ کر گر رہا تھا۔ ٹانگیں جواب دینے لگی۔ وہ زمین کی طرف جھکتا جا رہا تھا اور تبھی ہجوم نے کسی کو جگہ دی۔ آنے والی انیسہ تھی۔ حمزہ چند سیڑھیاں چڑھتے اوپر کھڑا منظر دیکھ رہا تھا۔ انیسہ اب اس کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے رحم کی اپیل کر رہا تھا۔ انیسہ نے سختی سے آنکھیں بند کی اور اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ اب وہ ہجوم کی طرف مڑی اور چیختے بولی تھی، تم سب غلام ہو، تم سب غلام ہو، اپنے نفس کے غلام ہو۔ پوری دنیا فتح کر لو مگر رہو گے تم لوگ غلام ہی، خود کو خواہشات کے غلام، اپنے نفس کے غلام۔ آنسو آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے اور وہ بولتی جا رہی تھی، بہن بیٹیاں اب سانجی کیوں نہیں رہی، بیٹیاں اپنے ہی رشتہ داروں سے محفوظ کیوں نہیں رہی، تم سب نفس کے غلام ہو۔ وہ ہر طرف انگلی اٹھا کر گھوم رہی تھی۔ کئی سر جھک گئے، کئی آنکھوں میں تعصف ابھرا تھا۔ حمزہ نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وکٹم بھی ہم بنتی ہیں، ظلم بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر عزت بھی ہماری جاتی ہے، نفرت اور حقارت بھی ہمارے حصے میں آتی ہے، خاموش رہنے کا ہمیں کہا جاتا ہے۔ کون لوگ ہو تم، کون لوگ ہو؟ وہ چلا رہی تھی، چلائے جا رہی تھی، یہاں تک کہ دماغ کو لگا وہ اور تکلیف برداشت نہیں کر سکے گی اور دماغ معاف ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے سہارا دے کر اندر لے گئی۔ ہجوم دوبارہ سے مشتعل ہو کر ثقلین پر ٹوٹ پڑا اور فرعون کا باب ختم ہو گیا۔ حمزہ جانے کو مڑا، نظر گیٹ پر کھڑی عورت پر پڑی۔ وہ سیاہ چادر میں منہ چھپائے ہوئے تھی۔ حمزہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ مڑی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ایک طرف کو چل پڑی۔ حمزہ اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ اور تیز ہو گئی۔ وہ اب ایک کالی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ حمزہ اس کے سر پر پہنچا۔ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اس نے اندر دیکھا۔ وہ ساکت ہو گیا۔
وہ ارمینہ تھی۔ وہ بھی وہیں پر رک گئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور بغیر میک اپ کے مرجھایا ہوا چہرہ، آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ حمزہ جانے کو مڑا تو وہ لرزتی آواز کے ساتھ بولی، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ مڑ کر اسے دیکھا اور اندر بیٹھ گیا۔ کئی لمحے خاموشی رہی، پھر حمزہ بولا، کیسی ہو؟ وہ آنسو میں ہنسی۔ حمزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، ایک دم ٹھیک۔ وہ ہنسے جا رہی تھی۔ وہ چپ ہو گیا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ تم خوش ہو؟ حمزہ نے شانے اچکائے۔ الحمدللہ۔ ارمینہ نے سر جھکایا، چادر ابھی بھی لپیٹے ہوئے تھی۔ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ میک اپ، کاجل لگی آنکھیں، گہری لپسٹک، کہاں گئے سب؟ اسے یوں دیکھ کر وہ دفتن اسے ڈر لگا، اس کے گال پچکے ہوئے تھے۔ ارمینہ زخمی سا مسکرائی اور سر سے چادر اتاری، حمزہ کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے اور پھر شکل ایسی ہوئی پڑی تھی کہ اسے خوف آنے لگا اور وہ نظریں پھیر گیا۔ ارمینہ نے ہنستے ہوئے چادر دوبارہ سے سر پر رکھ لی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ اسے دیکھے بغیر پوچھ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ ہو گئی، آنکھوں میں کرب در آیا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آنسو گرنے لگے۔ حمزہ نظر ڈیش بورڈ پر گاڑی بیٹھا تھا۔ میں نے سکلین کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا، اسے لڑکیاں سپلائی کرنے سے انکار کیا تو اس نے میرا ہی سودا کر دیا۔ وہ اب حمزہ کو اذیت سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو لڑکیاں دیتی تھی اور وہ مجھے بیچنے پر تل گیا تھا۔ میرے انکار پر اس نے مجھ پر تشدد کیا، اپنے گنڈوں کے آگے ڈال دیا، میرے بال کاٹ دیے۔ میں چیخی چلائی، بہت مدد مانگی، کوئی نہیں آیا۔ سارے یار دوست سب نے اکٹھے منہ موڑ لیا۔ میرا شوہر میرا نہیں رہا، میں اکیلی رہ گئی۔ حمزہ، دولت ہے مگر عزت نہیں ہے، دولت ہے پر سکون نہیں ہے۔ وہ اب روئے جا رہی تھی۔ حمزہ کو اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے شوق سا دیکھا تھا، اب وہ بھیانک لگ رہی تھی۔ حسن کو زوال آ گیا تھا۔ حمزہ کا دل چاہا وہ بھی گاڑی سے نکل جائے، مگر شاید اس کے الفاظ اس لڑکی کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دے دیں، تو وہ بیٹھا رہا۔ مگر آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس نے گردن تان کر پیچھے تھانے کے کالے گیٹ کو دیکھا۔ حمزہ کی گتھی بھی سلجھ گئی۔ جس لڑکی کا ذکر انیسہ کے والد نے کیا تھا وہ ارمینہ تھی۔ پھر وہ اپنی داستان سناتی رہی۔ وہ سنتا رہا یہاں تک کہ الفاظ ختم ہو گئے، آنسو تھم گئے۔ پھر اس نے سر اٹھایا۔ ارمینہ، آگے بڑھ جاؤ۔ ارمینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، زندگی کا یہ باب یہیں بند کر دو اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، نئے اور اچھے لوگوں کے ساتھ، مگر اس کے لیے تمہیں پہلے خود اچھا بننا ہوگا۔ ارمینہ، جو لوگ غلط کام کر لیتے ہیں نا، ان میں اسپاک ہوتا ہے۔ اگر اس انرجی کو وہ صحیح جگہ پر لگائیں تو ایک دنیا ان کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ تم میں انرجی ہے مگر تم اسے غلط جگہ لگا رہی ہو۔ اب اس انرجی کو مثبت جگہ پر لگانے لگ جاؤ، اپنی تکلیف کو اپنا طاقت بناؤ، خود کے لیے خود کو معاف کرو، ان لوگوں کو معاف کر کے آگے بڑھ جاؤ، اللہ تمہیں ہمت دے۔ کہہ کر اس نے ٹک سے دروازہ کھولا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا گاڑی سے دور چلا گیا۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی، اس کے لفظوں پر غور کرتی رہی، پھر حمزہ کے الفاظ دہرائے، ارمینہ، آگے بڑھ جاؤ۔ چابی اگنیشن میں گھمائی اور گاڑی کے ساتھ وہ خود بھی آگے بڑھ گئی۔ اور آگے ہی وہ بڑھ پاتا ہے جو بڑھنا چاہتا ہے، پھر لوگوں کے کہے الفاظ اور دلاسے تو محض بہانہ بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا حال تھا۔ تحت نگاہ لوگ بیٹھے تھے، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ سب اپنی فیلڈ میں کام کرنے والے، دنیا کے ہر کونے سے آئے کامیاب لوگ تھے۔ حال روشن سا تھا۔ تقریب شروع ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کئی لوگوں کی اپنی فیلڈ میں بہتر کامیاب کا ایوارڈ مل چکا تھا، اور اب ایک لڑکی روسٹر روم کے دوسری طرف کھڑی حاضرین کے تالیاں تھمنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سینے پر بائیں طرف چھوٹا سا سفید جھنڈا لگا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سرخ دوپٹہ گلے میں لگائے کھڑی پانچوں قطار کی پہلی نشست پر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو اسی کی طرح سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور اس کی گود میں اس کا بیٹا باپ کی طرح ہی ڈریسنگ کیے بیٹھا تھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر تالیاں بجا رہے تھے۔ تالیوں کا شور تھما۔ لڑکی نے منہ مائک سے آگے سیٹ کیا۔ یوں لگا جیسے وہ پہلی ہی بار سٹیج پر کھڑی ہو کر بول رہی ہے۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ کامیاب ترین لوگ تھے، اور ان کے رشتہ دار تھے، چائنیز تھے، جاپانی تھے، امریکن تھے، انڈین، انگلش، روسی، سب لوگ تھے۔ اس نے دل میں ہمت کی اور مائک دوبارہ سے سیٹ کیا، اور جب بولی تو حال میں سناٹا چھا گیا۔ میں کوئی سائیکولوجسٹ نہیں تھی، نہ ہوں، اور نہ ہی کوئی مقرر یا رائٹر تھی۔ میں ایک عام لڑکی تھی، ہر لڑکی کی طرح عام۔ پھر وہ رکی اور مسکرائی، اور ہر لڑکی کی طرح عام۔ زندگی کو نئی راہ ایک حادثے نے دکھائی۔ پھر اس نے پانچوں قطار کی پہلی نشست پر بیٹھے حادثے کو دیکھا۔ اس نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ ارحاب نے ہاتھ ہلایا اور دوبارہ سے حاضرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اور آج میں اپنا سیکھا 5 منٹ میں ان لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں جو کسی بھی وجہ سے زندگی میں رک گئے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے حادثے ہوتے ہیں، وہ ہمیں گرا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور وہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ کسی نے
سینے میں چھرا گھونپ دیا ہو۔ وہ تکلیف ایسی ہوتی کہ آسمان گر گیا ہو، وہ تکلیف ایسی ہوتی کہ کسی نے دل مٹھی میں بھینچ کر ٹکڑے کر دیا ہو۔ وہ انگریزی میں بولے جا رہی تھی، لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی ہے، ہم ختم ہو گئے ہیں۔ پھر خود کو دی جانے والی جسمانی اذیت بھی تکلیف نہیں دیتی۔ انہی اذیتوں سے گزرے لوگوں کا جب کسی چیز پر بس نہیں چلتا، حالات پر نہیں چلتا، وہ اس اذیت میں تڑپتے خود کو مارتے ہیں، بال نوچتے ہیں، چھری سے جسم کاٹتے ہیں۔ اندر سینے میں موجود دل کے کٹنے کی تکلیف بے پناہ ہوتی ہے۔ حال میں سنسنی پھیل گئی، میں ان تکلیفوں سے گزری ہوں۔ میرا شوہر ہر اذیت سے گزرا ہے۔ شوہر کو دیکھا تو دم سادے سے سن رہا تھا، مگر آج پچھلے زخم ہرے نہیں ہوئے تھے۔ ہمیں لگتا ہے ہم برے ہیں، ہم بدقسمت ہیں، تبھی ہم خود سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، خود کو اپنے کمرے میں، گھر میں خود میں قید کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، زندگی جہنم بن جاتی ہے، موت کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہے جا رہی تھی، مگر آج ہر ٹوٹے دل، ہر کھوئے ہوئے، ہارے ہوئے، تھکے ہوئے سے مخاطب ہوں۔ سیلف کے لیے یہ کچھ پوائنٹ رکھ رہی ہوں، ان کو اٹھا لو اور خود کو سنوار لو۔ سب سے پہلا، آئیڈینٹیفائی یور سیلف، خود کو پہچانو، جانو تم کون ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، اللہ نے تمہیں کیوں بھیجا۔ زمین پر موجود ایک درخت، ایک پہاڑ، ایک کیڑا بھی بوجھ نہیں ہے، تو تم بے مقصد نہیں ہو سکتے۔ خود کی تلاش میں نکلو، اپنے دل میں جھانکو، سجدوں میں ڈھونڈو، رات کے تیسرے پہر ہاتھ اٹھاؤ۔ جب تم میں خود کو جاننے کی طلب ہوگی تو اللہ تمہارے دل میں تمہارا مقصد ڈال دے گا۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر آگے بولی، بی اویئر یور سیلف۔ جو وہ ہو رہی تھی، خود کو لوگوں میں دیکھا دیکھی مت بدلو، جو ہو وہی رہو، خود کو لوگوں کی دیکھا دیکھی میں مت بدلو۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی سیم ون ایلس، کسی اور کی طرح بننے کی کوشش مت کرو، کیونکہ وہ پہلے ہی لیا جا چکا ہے۔ اور اگر تمہارا رنگ کالا ہے تو تم خوبصورت ہو، رات کالی ہے اور خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اور بی یور سیلف، اصولوں کا اصول یہ ہے کہ دوسروں سے موازنہ نہ کرو۔ اگر موٹیویشنل چاہیے تو اوپر والوں کی طرف دیکھو، اور اگر احساس کمتری ہو رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے تو فوراً ہی نیچے والوں کے ساتھ موازنہ کرو۔ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے تو دیکھو کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، تمہارے پاس بڑا گھر نہیں ہے تو کوئی فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، تمہارے پاس کھانے کو پیزا برگر نہیں ہے تو کوئی کچرے سے کھا رہا ہے۔ موازنہ کرنا ہے تو ایسے کرو۔ حاضرین نے تالیاں بجائی تو وہ چپ ہو گئی۔ ارحاب اب حمزہ کی گود میں اچھل اچھل کر تالیاں بجا رہا تھا۔ ویلیو یور سیلف، وہ دوبارہ سے بولی، جب تم خود کو جان جاؤ گے تو اپنے آپ کو اہمیت دو گے۔ خود پر کام کرو، خود کو اپ گریڈ کرو، نئی اسکل سیکھو۔ فیوچر ڈگری کا نہیں، ہنر کا ہے۔ میں کہتی ہوں ہر لڑکا اور لڑکی کو ایک ایسا ہنر ضرور آنا چاہیے جب وہ چاہے کہ اس سے پیسے بنا لے، خود کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ ویلیو دینے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ کسی کو بھی اجازت مت دو کہ تم پر انگلی اٹھائے، وہ تمہیں تکلیف دے، تمہیں ہرٹ کرے، تمہارا مینٹل پیس خراب کرے۔ اپنے گرد ہیلتھی باؤنڈری بناؤ، ہر کسی کو یہ باؤنڈری پار مت کرنے دو، اور زندگی میں نہ کہنا سیکھو۔ جب کوئی تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف یا تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کوئی کام کروانا چاہے تو اس سے نہ کہہ دو۔ لرن ٹو سے نو، نہ کہنا سیکھیں، کیونکہ دوسروں کو نہ کہہ کر آپ خود کو ہاں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حال میں پھر سے تالیاں بجی تھی۔ ایکسیپٹ یور سیلف، تم جیسے ہو خود کو قبول کرو۔ قد چھوٹا ہے، رنگ کالا ہے، بہت لمبے ہو، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، خود کو قبول کرو۔ لوگ تمہیں تبھی قبول کریں گے جب تم خود کو قبول کرتے ہو۔ جب تم خود کو قبول نہیں کرتے تو لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم خود کو آج قبول کر لو، اس حد تک قبول کر لو کہ جب کوئی تمہارا کسی کمی کا مذاق اڑائے تو اس اعتماد سے سر اٹھائے بیٹھے رہو کہ اس سے لگے کہ اس نے کچھ غلط بول دیا ہے۔ اور گو یور سیلف کہہ کر وہ مسکرائی تھی۔ ٹھیک ہے، تم نے غلط بندہ چن لیا، ٹھیک ہے تم صحیح وقت پر صحیح لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے تم ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے، ٹھیک ہے تم میڈیکل میں نہیں جا سکے، ٹھیک ہے تم انجینئر نہیں بن سکے، ٹھیک ہے تم نے زندگی میں غلط فیصلے لے لیے، ٹھیک ہے تم اچھے لوگوں کو نہیں پہچان سکے، ٹھیک ہے تو نے کسی کو ہرٹ کر دیا۔ اب خود کو معاف کر دو پلیز۔ دوسروں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ تم خود کو معاف کر دو۔ ہر پچھتاوا پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھو۔ کوئی تمہاری تکلیفوں سے نکالنے نہیں آئے گا، مگر تم خود اپنا بازو پکڑ کر خود کو باہر کھینچ لاؤ، اپنا مسیحا بن جاؤ۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر گویا ہوئی، لو یور سیلف۔ لو یور سیلف کا اصول ہے رسپیکٹ یور سیلف۔ اگر کوئی تمہاری تب تک عزت نہیں کرتا جب تک تم اپنی عزت نہیں کرو گے۔ وہ انسان کسی سے کیا محبت کرے گا جسے خود ہی اپنی ذات سے پیار نہیں ہے؟ ہم دوسروں سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، خود کو اس کے آگے رول دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تماشا بنا دیتے ہیں۔ پیارے لوگوں، خود سے محبت کرو، دوسروں کے سامنے گرنا نہیں، کھڑا ہونا ہے۔
ڈونٹ لیٹ اینی باڈی ڈس رسپیکٹ یو. اور جب تم خود کو عزت دینا، ویلیو دینا سیکھ جاؤ گے، تب دوسروں کو بھی یہ سب دے سکو گے. اور پھر جب تم زندگی میں کسی مقام پر پہنچ جاؤ گے تو اپنے سے نیچے والوں کا ہاتھ تھام کر اوپر کھینچ لینا. مجھے عہدہ چاہیے، ہم ہار نہیں مانیں گے، اپنے لیے لڑیں گے، اپنی پہچان بنائیں گے. میں ان لوگوں کو امیوز نہیں کر میں ان لوگوں سے امیوز نہیں ہوتی جو اپنے والد کا پیشہ شو آف کرتے ہیں. اگر تم کچھ ہو تو اپنا کماؤ یا دکھاؤ. مجھے بتاؤ تمہارا کیا ہے. ہم وکٹم نہیں ہیں، ہم فاتر ہیں، ہم لڑیں گے. ہم فائٹر ہیں، ہم لڑیں گے اپنی تکلیف سے، اپنے غموں سے. پیارے لوگوں، وی آل ول رائز. لیکن ضروری ہے خود کو پہچان لو. ہم عام نہیں ہیں، کوئی بھی عام نہیں ہے. سب اپنی اپنی پسند کی فیلڈ میں آگے بڑھاؤ، کچھ کر جاؤ. تمہاری پہچان تمہارا خاندان، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی نہیں ہے. اپنی پہچان تم خود ہو. میں نہیں جانتی تم کس کی بیٹ ہو میں نہیں جانتی تم کس کے بیٹے ہو، کس کی بیٹی ہو. مجھے بتاؤ تم کون ہو. فائنڈ یور سیلف، فائنڈ دی. آخر میں اپنے بارے میں کہوں گی، میں نے اللہ سے مدد مانگی، اس نے مجھے راستہ دکھایا. میں نے خود کو پہچانا. میں آج یہاں کھڑی ہوں. میں حیا نہیں ہوں، میں حمزہ کی بیوی نہیں ہوں، میں رحاب کی ماں نہیں ہوں. کہہ کر تو میرا نام پر میرا شوہر اور میرے بیٹے سے رشتہ ہے. میں ایک کوشش ہوں جو نکلی ہے لوگوں کی زندگیاں سہل کرنے، ان کو خود سے ملوانے. مگر یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ لوگ بھی اپنے لیے قدم بڑھائیں گے. میں راستہ دکھا سکتی ہوں، منزل کے تعین کر کے قدم آپ کو خود بڑھانا ہے. پھر اس نے گردن تانی، نظر ایک لمحے میں پہلی کرسی سے آخری کرسی تک مسافت طے کی اور حال نے سے کہتے سنا. میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں اچھی ہوں، میں بری ہوں، میں ولی ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں ہاری ہوں، میں جیتی ہوں. میں ہوں اور میں خود پر شرمندہ نہیں ہوں. ہاں، میں ہوں. میں ہوں. وہ مائک سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر بول رہی تھی. بول بول کر چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور پھر تالیاں بجی، ہاتھ اٹھا اٹھا کر. اور پھر اس نے دیکھا حمزہ ارحاب کو گود میں لیے کھڑا ہوا. وہ تالیاں بجا رہا تھا. ارحاب تالیاں بجا رہا تھا. لوگ اب اپنی کرسیوں سے اٹھ کر تالیاں بجا رہے تھے. وہ ہانپ رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا. کئی لمحے تالیاں بجتی رہی. وہ دم بخود کھڑی رہی. مسز حیا، آپ کی باتیں سن کر ہم ٹرانس میں چلے گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کتنا وقت گزر گیا ہے. میزبان دوسرے کونے میں کہہ رہا تھا اور وہ چونکی اور پھر سے مسکرائی اور باوقار سی قدم بڑھاتی ان کی طرف بڑھ گئی تھی. اسے اپنا ایوارڈ ریسیو کرنا تھا. وہاں پہنچ کر کھڑی ہوئی تو دوبارہ سے آواز گونجی تھی. مسٹر حمزہ، آپ کی بیوی آپ کو اس لمحے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہے. پلیز جوائن از ایٹ دی اسٹیج. مائک خاموش ہوا اور حمزہ ارحاب کو گود میں لیے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا. ارحاب کو نیچے اتارتا ایک ہاتھ حیا کی کمر میں ڈالے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. کیمروں کا فوکس یہ کپل تھا. یہاں سے دور ٹی وی اسکرین کے سامنے ہارون، ردابہ، شیری، سمایہ، انیکا، اس کا شوہر اور ایک 1.5 سال کا بچہ بیٹھے آنکھوں میں چمک لیے، خوشی اور فخر لیے حمزہ اور حیا کو دیکھ رہے تھے. تبھی شیری نے فون نکال کر ایک میسج حمزہ کے لیے چھوڑا. آج اس خوشی کے ساتھ آپ کا یہ بھائی، ابا اور آپ تایا ابو بننے جا رہے ہیں. مسکراتا وہ دوبارہ اسکرین کی طرف مڑ گیا تھا. ہاتھ بڑھا کر سمایہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور نظریں دوبارہ سے ٹی وی پر کھڑے حیا حمزہ کی طرف موڑ دی. وہ ایوارڈ ریسیو کر چکی تھی. اب حمزہ کے ہاتھ میں مائک تھا. آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میں نے آج پہلی بار اپنی بیوی کو یوں بولتے دیکھا ہے. میں نے اسے کبھی سیشن دیتے نہیں دیکھا، مگر آج مجھے لگا میں دوبارہ پیدا ہو گیا ہوں. میں خود کو دوبارہ پہچاننے لگا ہوں. دوبارہ جینا ہے. گرفت حیا پر مضبوط کر دی تھی. ارحاب دونوں ہاتھوں کو آگے کیے کھڑا اتنے لوگوں کو دیکھ رہا تھا. میں کبھی ڈھنگ سے کہہ نہیں پایا، میں آج کہنا چاہتا ہوں. حیا، تم وہ چراغ ہو جو کبھی بجھے چراغوں کو روشنی دینے جا رہی ہو. حیا، تم وہ چراغ ہو جو کئی بجھے ہوئے چراغوں کو روشنی دینے جا رہی ہو. کئی زندہ لاشوں میں زندگی کی رمق بڑھنے جا رہی ہو. اور حیا، میں کہنا چاہتا ہوں. اس نے گردن موڑ کر حیا کو دیکھا جس کا چہرہ اتنی نظروں کی تپش سے سرخ پڑ رہا تھا. وہ کچھ سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، جھک کر ارحاب کو گود میں اٹھایا. تھینک یو فار گوئنگ می جونیئر حمزہ. تھینک یو فار بینگ ان مائی لائف. پھر رخ حاضرین کی طرف موڑا. حیا از مائی لائف. حیا از مائی لو. حیا از مائی ایوری تھنگ. وہ رکا اور پھر حیا کو دیکھا. حیا، آئی لو یو. حیا کا چہرہ سرخ ہوا اور چہرہ دہکنے لگا. اس نے یوں کہنے کو تو نہیں کہا تھا. کچھ دیر وہ کھڑی رہی، پھر مائک اپنے سامنے کیا. استغفر اللہ. حال میں بیٹھے مسلمانوں نے کہکا لگایا اور باقی ان کا منہ دیکھنے لگے. تبھی ارحاب باپ کے مائک پر جھکا تھا. استغفر اللہ. ٹی وی کے سامنے سب نے کہکے لگائے تھے. حال میں ارحاب کے لیے تالیاں بجی اور وہ شرمندہ سا باپ کے سینے میں گھس گیا تھا. اب تم حیا کو یہیں چھوڑ کر جاؤ. اپنی زندگی میں دیکھو کیا رکھا ہے کرنے کو اللہ نے تمہارے لیے.
یہاں پر آپریشن محبت ناول ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا تو کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے، اور نیکسٹ ناول بتائیں کہ کون سا ناول کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے رائٹر کی پرمیشن لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔